Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک یونس رسولوں میں سے ہیں، جبکہ وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، پھر قرع ڈلوایا تو وہ خطا کار ہوئے، پھر ان کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تو اگر انہوں نے تسبیح نہ کی ہوتی تو اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر بیل والا ایک درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزرا۔ ان کو صدوم علاقے میں بھیجا گیا تھا، جہاں کے لوگوں نے نہایت خباثت والا کام کیا۔ عورتوں سے نکاح کرنے کے بجائے لڑکوں اور مردوں سے انہوں نے اپنی خواہشات پوری کی۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی بستی اٹھا کر پلٹ دی، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کنکروں والے پتھر برسائے۔ جو لوگ بچنے والے تھے وہ لوط علیہ السلام کے کچھ گھر والے بھی تھے اور کچھ ان کے ماننے والے تھے۔ ہاں، ان کی بیوی ضرور ان نقصان اٹھانے والوں میں سے تھی جن کو پر عذاب آیا، اور سب کے سب ہلاک ہو گیا۔ آج وہاں سے لوگ جو ہے گزرتے ہیں، کیونکہ وہ راہ گزر ہے، تو رات میں بھی گزرتے ہیں، دن میں بھی گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں سے گزرنے والوں کو چاہیے کہ وہاں سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ ایسے اللہ ہر نافرمان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے، اور یہ عراق میں ایک جگہ ہے موصل، وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ موصل ہی میں کہہ لیجئے کہ ایک جگہ ہے اصلاً نینوا، جہاں پر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نینوا میں اشوری لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے تقریباً 1,00,000 بنی اسرائیل کو قیدی بنا رکھا تھا، اور ان کے اوپر وہ ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا گیا،
تاکہ سب کو دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو ان سے نجات دلائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر گئے اور دعوت و ارشاد کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کا واقعہ رہا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ تھک ہار کر، مجبور ہو کر، عاجز آ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا کی، ان کی دعا قبول فرمائی اور قوم کو ہلاک کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ لہذا وقت بھی بتا دیا گیا کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم والوں کو بتا دیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور بس اتنے دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ جب قوم نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام نے ہم کو عذاب کی اب دھمکی دے دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اب عذاب آنے والا ہی ہے، تو قوم کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ جیسے پچھلی قومیں ہیں، یعنی اگلی قومیں ہیں جو گزر چکی ہیں، ان کے اوپر عذاب آیا نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو اگر یونس نبی ہیں تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے آپس میں کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے توبہ کی جائے۔ توبہ کے لیے جو انہوں نے شکل نکالی، سورہ یونس میں تو اس کو باقاعدہ پورے تفصیل سے ذکر ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ سارے لوگوں نے اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور چکل میدان میں جہاں کوئی سائبان نہیں، کوئی سایہ نہیں، وہاں پر جا کر سب اکٹھا ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ کیا کیا جائے؟ مردوں کو الگ کر دیا جائے، عورتوں کو الگ کر دیا جائے، بچوں کو الگ کر دیا جائے، جانوروں کو بھی سب ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا جائے، نر الگ، مادہ الگ، ان کے بچے الگ۔ اب یہ فطری بات ہے کہ تھوڑی دیر تک مرد تو بھوک برداشت کر لے گا، پیاس برداشت کر لے گا، بڑے لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن چھوٹے بچے کتنی دیر برداشت کریں گے؟ اب انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اس حال، اور آہ زاری، چیرے اور زاری شروع ہوئی۔ پروردگار، ہم نے نبی کی بات کا انکار کر دیا، تیری طرف سے اب عذاب کا وعدہ ہو چکا ہے، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، بس ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ ادھر بچے بھی بلبلا رہے ہیں، اماں ابا پکار رہے ہیں، ان کو بھوک لگی، وہ چیخ رہے ہیں، نہ ماں جو ہے بیٹے کی طرف جا رہی ہے، نہ بیٹا ادھر آ سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کی طرف، نہ بیوی شوہر کی طرف، سب کا ایک عجیب حال تھا۔ اب اس میں بھی جانور الگ الگ، ادھر ان کی مائیں جانوروں کی وہ الگ چلا رہی ہیں، ان کے بچے الگ چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کے اوپر ترس آیا اور عذاب واپس کر دیا، آیا عذاب ان کے اوپر سے چلا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ سارے کے سارے لوگ عذاب سے ہلاک ہو گئے الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب جب ان لوگوں نے توبہ شروع کی اور سارے اب الگ الگ ہیں، تو اللہ کو گویا کہ اپنے ان بندوں پر جنہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اللہ سے توبہ کرنے کے، بھائی اللہ رب العزت بندے کے اندر کی صداقت اور سچائی دیکھتا ہے
کہ یہ بندہ کتنا پگھل گیا اور کتنا ہماری طرف آ رہا ہے. کیا واقعتاً سچے دل سے یہ ہم سے توبہ کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ بندہ صرف ایک ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے؟ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے ہم لوگ کیسی توبہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے. تو جتنا کھرا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، جتنا کھوٹا ہے اللہ واپس کر دیتا ہے. اللہ کا معاملہ ہے. کتنی مثالیں ایسے موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. انفرادی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، حدیث شریف میں ہے اس کا ذکر. اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں. پہنچ جاتا ہے راہبر کے پاس، پادری کے پاس، عالموں کے پاس کہ ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں. خود تو دھتکار دیتے ہیں، کچھ جو ہے کہتے ہیں ہاں ہو جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ. اور وہ توبے کی اس میں کسی کے پاس جاتا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر چکا ہوتا ہے. ایک شخص کا حال میں واقع ہوا ہے، نہایت مالدار، کئی کمپنیوں کا مالک، یعنی جو سب سے ٹاپ کی اعلیٰ گاڑیاں ہوں گی قیمتی سے قیمتی، ان پر چلنے والا شخص. اس نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو لات گھوسوں سے مارا اور اس کے بعد دھکے دے کے نکال دیا. ماں نے بد دعا کر دی کہ پروردگار جیسے اس نے مجھے درد دیا ہے اور مجھے بے دخل کیا ہے، پروردگار تو بھی اس کو ویسی درد دے دے اور ایسے اس کو کر دے. بس اللہ نے ماں کی دعا قبول کر لی. آنن فانن کہہ لیجئے، ادھر ماں گھر سے بے گھر ہوئی، ادھر ان کے کیا بولتے ہیں کہ پاؤں میں اچانک ایک درد اٹھا اور وہ مفلوج سا ہوتا چلا گیا. پھر پیر خوب پھول گیا، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے. مالداری کا زام، پیسہ لے کے دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر، ہر طرف سے لاجواب. ڈاکٹروں نے نہایت علاج کیا، ناکام. اتنا تھکا گئے کہ سارا پیسہ ختم ہو گیا اور درد سے چیخ رہے تھے، پڑے تھے باہر. اس نوبت کو پہنچ گئے کہ اگر کوئی شخص کچھ کھانے کو دے دیتا تو کھا لیتے، نہیں دن بھر رات بھر بھوکے رہتے. اس نوبت کو پہنچ گئے. آخر کار کسی اللہ کے ولی سے انہوں نے ملاقات کر لی، یا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے بٹھا لیا. پھر اپنا پورا واقعہ بیان کیا. جب انہوں نے بیان کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ صرف اللہ کا عذاب ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں لیکن اللہ کے اس عذاب کو کوئی وہ نہیں کر سکتا. بس وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے اوپر پھٹکار ہو، تو نے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو اللہ نے تجھے سزا دی ہے. تیری توبہ کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے، کوئی تجھے ٹھیک نہیں کر سکتا، جا رو ہمیشہ کے لیے تو. یعنی اس نے سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا کہ اب وہ بالکل سے مایوس ہو گیا. جب انسان بالکل سے مایوس ہو جاتا ہے نا، مقصد تھا اس اللہ کے ولی کا کہ اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی طرف مڑ جائے. تو اس کو ڈانٹا، پھٹکارا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب تم مرے گا اسی حال میں، اب تیرے ساتھ یہی ہونے والا تھا. تو اس نے سمجھا کہ اب ہمارے ساتھ اب کچھ نہیں ہو رہا. تھوڑا سا ان سے وہ تھی ڈارس، وہ بھی ختم ہو گئی. بس اس کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، آہذاری شروع، پروردگار اب تو معاف کر دے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، پروردگار یہ تکلیف بہت بڑھ گئی، میں نے اپنے ماں کے ساتھ ظلم کیا، تو نے اس کی سزا ہم کو دے دی، پروردگار تو مجھے معاف کر دے. ان کے آنکھوں سے آنسو جاری. جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کی تو درد میں تھوڑا سا راحت ہو گئی. ادھر سے بزرگ گزرے، کیا ہوا؟ درد تھوڑا سا آرام مل گیا. کہا سن کان کھول کر، یہ تیرے جو جسم میں سوجن پیدا ہوئی ہے، یہ جو درد ہے اور جو جلن ہے،
یہ جہنم کا عذاب ہے، یہ آگ کا عذاب ہے۔ اور آگ کو پانی تو بجھا سکتی ہے، پانی جو ہے آگ کو تو بجھا دے گا، لیکن جہنم کی آگ کو پانی نہیں بجھا سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کا آنسو ہے۔ ایک قطرہ ندامت کے ساتھ گرا ہوا انسان کا آنسو جہنم کے پورے عذاب کو ختم کر سکتی ہے اور بجھا سکتی ہے اس آگ کو۔ بس تیرے آنسو گر گئے ہیں، بس تو اللہ سے رجوع کر لے، اللہ نے وہ صحت دے دی۔ کہنے کا یہ مطلب یہ کہ اللہ عذاب دیتا ہے، عذاب سے پہلے اگر موت آنے سے پہلے اگر اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب یہ سن لیا کہ اب تو عذاب آئے گا ہی، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں اگلی، سب کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ابھی وقت ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، ہفتے کا، جو بھی ہو، ابھی وقت ہے، ابھی اللہ سے رو دھو کر جو ہے عذاب ٹلوا لو، معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ معاف کر دے گا، ورنہ کوئی عذاب کو ٹالنے والا نہیں۔ چنانچہ وہی ہوا، جب انہوں نے آوازاری شروع کی اور ایک نیا طریقہ جو نکالا کہ جانوروں کا الگ کیا، خود الگ ہوئے، بچوں کا الگ کیا، عورتوں کا الگ کیا۔ اللہ ایک جگہ فرماتا بھی ہے کہ اگر جانور یہاں پر نہ ہوتے، سمجھ رہے نہیں، تو ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو ختم کر دیتے، تمہارا رزق روک دیتے، لیکن اللہ کو ترس آتا ہے جانوروں پر جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تو اس لیے بارش بھی برسا دیتا ہے تمہارے ظلم کے باوجود بھی، تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس درمیان میں حضرت یونس علیہ السلام جب عذاب نہیں آیا تو وہاں سے اللہ کے حکم کے بغیر نکل کھڑے ہوئے۔ اب جب نکل کھڑے ہوئے ایک کشتی کے پاس پہنچے، اور وہ کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، اس میں جا کر سوار ہو گئے۔ کشتی چلی، تھوڑی دور جا کر وہ کشتی جو ہے تھپیڑوں کی زد میں آئی، لہروں کی زد میں آئی، اور وہ بالکل ایسے جو چل رہی تھی یوں کھڑی ہو گئی اور ڈوبنے والی تھی۔ اس وقت لوگوں میں ایک قسم کی بات مشہور تھی کہ کشتی بھنور میں اس وقت آتی ہے، گرداب میں اس وقت آتی ہے، لہروں میں اس وقت جا کے پھنستی ہے جب کوئی غلام بھگوڑا کشتی میں جا کر سوار ہو جائے۔ تو لگ رہا ہے اس کے اندر کوئی غلام جو ہے اپنے آقا سے بھاگ کر آیا اور کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اس لیے ہماری کشتی جو گرداب میں پھنس گئی، ہماری کشتی لہروں میں پھنس چکی ہے۔ تو یہ ہوا کہ کیا کیا جائے؟ بھائی قرآن اندازی کی جائے، جس کے نام آ جائے اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، ایسے تو کوئی نہیں کہے کہ میں غلام ہوں۔ چنانچہ فصاحمہ، قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ کہا بھائی یہ تو بھلے ماسے ہیں، نیک لگ رہے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتے۔ پھر سے نام کیا جائے، پھر قرآن ڈالا، پھر ان کا نام آیا، نہیں بھائی اللہ کے ولی ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی بھگوڑا اس میں دوسرا کوئی ہوگا۔ پھر قرآن ڈالا، پھر ان کا نام آیا، تو سمجھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہونا۔ اب بھرے سمندر میں، سمندر کے اندر اب کشتی موجود ہے، وہ جہاز موجود ہے، اب وہاں جا رہے، سمندر سے اب کشتی ادھر بھی نہیں آ سکتی کیونکہ لہروں میں پھنس چکی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہیں پر یونس علیہ السلام کو چھلانگ لگانی پڑی، سمندر میں چھلانگ لگا دی، کشتی محفوظ چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، حوت، بڑی مچھلی آئی اور ان کو سموچا نکل رہی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اب مچھلی لے کے ان کو سمندر کی تہ میں جہاں بھی جانا ہوا گئی۔ اب یہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بہرحال زندہ تو تھے ہی، مچھلی نے چبایا تو تھا نہیں، سموچا نکل گئی۔ اب جب اندر پہنچے تو بہرحال وہ پیٹ تو ایک پیٹ ہے، تاریکی ہے، اور اس میں تمام قسم کے غذائیں بھی موجود ہیں، ساری چیزیں کہہ لیجئے جو مچھلیاں کھایا کرتی ہیں، وہاں تعفن بھی ہے، ساری چیزیں کچھ بھی کہہ لیجئے، ایک اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہوش حواس باقی رکھا، بس وہیں پر اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی،
اپنے گناہوں کو یاد کرنا شروع کر دیا. اور یہ دعا جو ہم لوگ امثال سے پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی. اس کے علاوہ اور بھی ایک آدھ تسبیح ہو سکتا ہے بتائی جاتی ہو، لیکن بہرحال قرآن نے تو بتا دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے تسبیح پڑھی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں گنہگاروں میں سے تھا. پروردگار مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہوئی کہ تیرے حکم کے بغیر میں وہاں سے نکل آیا، تو میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو بحفاظت مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے، تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس کی وجہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی. آخر مچھلی بھی تو زمین ہی سے پیدا ہوئی ہے، اسی پانی سے پیدا ہوئی ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئی ہے، تو یوں کہہ لیا جائے کہ وہ بھی زمین ہی ہے. تو مچھلی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یونس علیہ السلام کو ہضم کر سکے، اور یونس علیہ السلام کے کھانے کے بعد وہ پھر کسی چیز کو کھا بھی نہیں سکتی تھی. اب یونس علیہ السلام کتنے دن رہے، یہ علماء کا تھوڑا سا اس میں وہ ہے. اپنی تحقیق کے مطابق کسی نے بتایا کہ 3 دن تک پیٹ میں تھے، کسی نے بتایا 7 دن تھے، کسی نے بتایا کہ 20 دن تھے، کسی نے بتایا کہ 40 دن تک تھے. بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے صبح کا وقت، یعنی 9-10 بجے سے لے کر 10 بجے سے لے کر 11 ساڑھے 11 کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے 12 کا، تو یہ جو وقت ہے چاشت کے وقت میں مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور شام کے وقت اس نے لا کر باہر ڈال دیا. اگر آدمی ایسی جگہوں پر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے تو جان نکل جاتی ہے. MRI ایک مشین ہے جس سے ہمارے جسم کی جانچ ہوتی ہے. اس میں اللہ بہتر جان اب تو تھوڑا سا نئی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ورنہ جو پرانے طرز کی مشین ہے کہ انسان کو سموچا اس اندھیرے میں جب ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی جب گھڑگھڑاہٹ اندر سنائی پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ میں کسی قبر کے اندر آ گیا، میرے اوپر عذاب مسلط ہو چکا ہے. زندہ آتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ میں شاید زندہ قبر سے واپس آ گیا ہوں. وہاں کچھ نظر نہیں آتا. پھر یہ تو آج دوسری مشینیں تیار ہو گئی جو شیشے میں آدمی پیک کر دیا جاتا ہے، باہر سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی نظر پڑ رہی ہوتی ہے. اب تو تھوڑا سا آسانی ہو گئی، ورنہ جو آج بھی پرانی MRI والی مشینیں ہیں آپ جا کر دیکھ لیجئے، اس کی گھڑگھڑاہٹ سن کر ایسا لگے گا کہ شاید ہمارے اوپر قیامت برپا ہو چکی. ایک چھوٹی سی مشین ہے جس میں حفاظت کے ساتھ آپ کو ڈالا جاتا ہے اور حفاظت کے ساتھ آپ کو نکالا جاتا ہے کہ اگر مشین ذرا سے بھی خراب ہو جائے تو وہیں آپ کا دم گھٹ جائے گا. اور وہ تو سراپا مچھلی کے پیٹ میں تھے. بہرحال یونس علیہ السلام وہاں پر رہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے. اس میں دونوں طرف اشارہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کی خوب تسبیح کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تب بھی خوب یاد کرنے والے تھے. تو بہرحال اس وجہ سے زندگی میں انہوں نے خوب اللہ کو یاد کیا، اس وجہ سے اللہ نے جو ہے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، یا یہ کہ اندر جانے کے بعد انہوں نے کیا تب اللہ نے نکال لیا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال اللہ نے فرما دیا کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر وہ تسبیح پڑھنے والے لوگوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے، اور پھر قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. فطری بات تھی، قیامت تک یہ بھی رہتے، قیامت تک مچھلی بھی ان کو محفوظ طریقے سے رکھ کے اور زندہ رہتی. بہرحال پھر وقت آیا، اللہ نے ان کو سمندر کے کنارے لا کر مچھلی کے ذریعے ڈلوا دیا، اور جب یہ آئے تو بالکل چٹیل میدان، نہ کوئی درخت نہ کوئی سایہ، بالکل وہ اب اندر تھے. تو باہر جب آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر نہ طاقت نہ قوت نہ کچھ نہیں، اور ایک بیمار جس کے اوپر سب کچھ لگا ہو تو مکھیاں بھن بھن آ رہی ہوں تو اس کا بھی ڈر رہتا ہے. تو بالکل نڈھال بے بس باہر دھوپ میں پڑے ہوئے. اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا. اب بیل دار درخت کدو کا
लौकी का, खीरा ककड़ी का, इनका वही होता है। आजकल तरबूज है तो उसका भी होता है। तो बहरहाल आमतौर से जो मुफस्सिरीन ने कहा कि खीरा, कद्दू या लौकी, और कद्दू की तरफ ज़्यादा रुझान है क्योंकि उसके बढ़ते भी बड़े बड़े हुआ करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कद्दू के पत्तों से उनके ऊपर साया कर दिया ताकि धूप ना पड़े। बात कहते हैं कि कद्दू के जो पत्ते थे वो उनके जिस्म पर लिपट गए ताकि मक्खियों से हिफाजत रहे, क्योंकि अगर आपके ज़रा से एक ज़ख़म कहीं पैदा हो जाए और ज़रा सा वो हो जाए तो मक्खी कहीं नहीं बैठती, वहीं आके बैठती है। आदमी वहाँ पर मक्खी उड़ा उड़ा कर थक जाता है, मजबूर होकर कपड़ा डाल लेता है, तर कपड़ा डाल लेता है कि हमको इस मक्खी के बिनबिनार से छुट्टी नजात मिल जाए। लेकिन मक्खी एक जगह ढूंढती रहती है कहाँ से हम पहुँच जाएं, और वो तो सरापा जिसमें पूरा ऐसे ही डूबा हुआ था, मछली के पेट से निकला था, तो मक्खी भी के बिनबिनाने का तो पूरा डर खदशा तो था ही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत की कद्दू के दरख्त से, धूप से भी और इससे भी। बहरहाल जब धूप पड़ी और हवा लगी तो सब कुछ जब हुआ तो अब उनके अंदर थोड़ा सा उनका जिस्म जो है वार्म अप होना शुरू हुआ और उनके अंदर वो ताकत और क़ुव्वत आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम पैदा किया कि एक बकरी या हिरन वगैरह वो आए और आती, उनको दूध पिला के चली जाती, और फिर वो धीरे धीरे सही हुए। अब वहाँ पर धूप की तेज़ी, कोई साया नहीं, कोई साया नहीं, धूप की शिद्दत। अब परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार यहाँ बहुत तेज़ धूप है, कोई साया नहीं है, इसका बड़ा दर्द है, बहुत रंज हो रहा है, काश एक आध दरख्त होता। क्योंकि वो जो दरख्त था कद्दू का, तो वो जो है जब ये ठीक हो गए तो अल्लाह ने उसकी ज़रूरत नहीं महसूस की, उसे खुश्क करा दिया, वो बेकार हो गया। अब वो बिल्कुल मैदान चटियल में पड़े हुए। तो अल्लाह से शिकायत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हें एक दरख्त के सूख जाने का तो इतना डर, वो खदशा हो गया और इतना गम हो गया। 1,00,000 लोग डूबने वाले थे जहां तुम्हें नबी बनाकर भेजा गया था, 1,00,000 लोगों के ऊपर आज़ाब आने वाला था, उनका दर्द नहीं महसूस हुआ? एक दरख्त के सूखने का तुमको डर हो गया, गम हो गया, और 1,00,000 लोगों के मरने का और आज़ाब उनके ऊपर आने वाला था, उसका गम नहीं हुआ, और हमारे हुक्म के बगैर तुम वहां से चले आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, नबी मासूम होते हैं, नबी से कोई ऐसी गलती जो गुनाह कहलाती है नहीं होती। नबी से जो सह हुआ कभी भी और कहीं पर भी किसी मौके पर भी, तो वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो अल्लाह की तरफ और ज़्यादा रुजू करने वाले बन जाए, बस सिर्फ इतना है। तो वो गलती भी गलती नहीं होती है, बल्कि अल्लाह की तरफ और ध्यान बढ़ाने का एक ज़रिया है, वो एक ज़रिया है, तो वो गुनाह भी नहीं कहलाता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किसी को लब कुशाई की, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में किसी को कहने की, ज़ुबान खोलने की, या नबी ऐसे हैं ये कहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। जो नबी को बुरा भला कह देगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में थोड़ी सी सख्ती हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे, वहाँ से किताब लेकर आए तौरात, और यहाँ पर कौम जो है बछड़ों की पूजा में लग गई, और उसके बाद जो है हारून अलैहिस्सलाम जो है उनको समझाते रहे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हालत देखी तो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम जो खुद नबी थे, उनके दाढ़ी के बाल पकड़े, उनके सर के बाल पकड़े और उनको ज़ोर से खींचा और कहा कि तुमने क्या करा दिया? तो उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसा ना कीजिए, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना कि आप ये कह दें कि हमने आपके दरमियान कौम को जुदा करा दिया। ऐसा ना कीजिए, आप बात जरा सुनिए, समझिए। तो वहां पर ना हारून अलैहिस्सलाम गलत है, ना मूसा अलैहिस्सलाम गलत है, लेकिन बहरहाल गुस्सा आया तो उन्होंने एक काम किया। अब इस वजह से कोई ये कहने लगे कि हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, उन्हें कहा था कि इस तरह करना, इस तरह करना, उन्होंने नहीं माना और कौम के साथ वो लगे रहे, तो हारून अलैहिस्सलाम गलत हैं। अगर किसी ने ये ज़ुबान से इस्तेमाल किया तो कर जाएगा, ना हारून अलैहिस्सलाम गलत हैं और ना मूसा अलैहिस्सलाम गलत है।
اللہ ان کے ذریعے جو بھی کراتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے والے بن جائیں، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو بھی آگاہ کرتا ہے، متنبع کرتا ہے اور ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا بسات ہے۔ تو بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں سے نکالا اور ان کے اوپر ایک درخت اگا دیا تھا جس کی وجہ سے محفوظ رہے۔ پھر جب صحت یاب ہوئے تو ادھر وہ قوم جو تھی یونس علیہ السلام کی، وہ ان کو ڈھونڈتی رہی، ان کو تلاش کرتی رہی، کہاں ہے، ان کو ڈھونڈ کے لائیے نہیں تو بس وہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال ادھر سے یہ جب پہنچے اور جا کے دیکھا تو وہ سب ایمان لا چکے تھے، فآمنوا، پھر وہ سب ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مکمل طور پر مہلت دے دی کہ اب تم جو ہے ہماری نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اپنے اس پر رہو جب تک تم اللہ کے حکم پر چلتے رہو گے، پھر اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب ہٹا دیا اور ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے اور اپنی نعمتوں سے بھی دنیا اور آخرت دونوں میں نوازے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔